اگر بات کی جائے عمران خان کی، آبویسلی میں آج کل عمران خان کے اوپر بہت سیشنز کر رہی ہوں، بہت کیوریوسٹی ہے، کیا کروں، الیکشنز آنے والے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کا سٹیٹس کیا ہے آنے والے چند دنوں میں اور مہینوں میں۔ عمران خان کی جب بات کی جائے تو عمران خان ان شخصیات میں سے ایک ایسی شخصیت ہے، یونیک پرسنالٹی ہے، اگر ہم پورے پاکستان میں دیکھیں، انٹرنیشنلی ہی از ریکگنائزڈ، جن کی طرف مرد خواتین یکساں متوجہ ہیں۔ ان کے پرستاروں میں نہ صرف خواتین شامل ہیں بلکہ مرد بھی شامل ہیں۔ ان کا کرزما ہے یار، ان کا چارم ہے۔ عمران خان کی ایک میگنیٹک پرسنالٹی ہے۔ عمران خان کے چاہنے والے تو بہت سے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی چاہت کسی ایک کے نام نہیں کی۔ یہ ان کا سٹارڈم ہی ہے جو ان کو اس حال تک پہنچا گیا ہے۔ اب جو کبھی ان کے چاہنے والے تھے وہ آج ان کے مخالف ہیں۔ پھر بات یوں کروں تو یہ بھی ہے وچ از اے ٹروتھ اینڈ اے ٹرو فیکٹ کہ جب ان کے چاہنے والوں کی ان سے بگڑ جاتی ہے نا تو وہ ان کے لیے کتابیں لکھ بیٹھتے ہیں۔ اب اس میں سے ایک کتاب کا آج کل چرچا بھی ہے، لیکن میں نے وہ جو کہ پڑھی نہیں ہے تو میں اس بارے میں مزید بات نہیں کروں گی، لیکن آئی ووڈ لائک کہ آر سینئر جرنلسٹ مسٹر عبدالستار خان از ہیئر ٹوڈے ایٹ سمر پوڈ کاسٹ، تو ان سے ذرا کچھ بات کی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ کیا وجہ ہے ایسا کرزما، ایسی پرسنالٹی، سٹارڈم ہوتا ہے نا جو ایک وقت کے بعد فیڈ ہو جاتا ہے، نہیں ہو رہا، ڈھل ہی نہیں رہا، لیکن کیا وجہ ہے؟ کیا میں آئی وانٹ ٹو آسک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ سنا تو ہوگا آپ نے کہ میں کیا پوچھنا چاہ رہی ہوں، میں نے اپنے آڈینس کو بھی انگیج کیا آج۔ عمران خان کی جو پرسنالٹی ہے، کرزمیٹک، ہی ہیز اے چارم، ان اینڈنگ چارم۔ دنیا بھر میں مرد، خواتین، بچے، بزرگ سب ان سے نا انسپریشن حاصل کرتے ہیں، ایڈمائر کرتے ہیں ان کو۔ وین ہی واز اے کرکٹر تو بات تو کچھ اور تھی، وہ ایک انٹرنیشنلی فیم تھا۔ پھر جب پالیٹکس میں آ گئے تو چیزیں کچھ انسرٹن سی ہو گئی، ذرا ڈیویشن آ جاتی نا آپ کی ایک پوری کریئر میں، لائن میں۔ تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہماری زندگی کو، سیاسی زندگی ہو، اس کو پریفرنس دی جاتی ہے۔ اپنی عمر کے بارے میں کم لوگ بات کرتے ہیں، پاکستان کی جو سیاسی عمر ہے اس کے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں۔ تو جتنے 75-76 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے، سیاسی افق پہ نمودار ہونے والے ستارے یا فیم کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، جس طرح کا کرزما عمران خان کا رہا ہے نا 1947 سے لے کے اب تک، وہ کسی کا نہیں رہا ماں سوائے ذوالفقار علی بھٹو کا۔ اس کا کرزما اور طرح کا تھا۔ بے نظیر بھٹو کا بھی کرزما تھا، لیکن یہ دونوں کے کرزمے جو تھے نا وہ مکمل طور پہ سیاست کے ارد گرد منڈلاتے تھے۔ سیاسی طور پر عمران خان کا سیاسی طور پر کرزما جو ہے نا وہ اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا سیاست میں آنے سے پہلے کا اور کرکٹ کے کھیلنے سے پہلے کا۔ یعنی کہ جب کرکٹ بھی اس نے نہیں شروع کی تھی تو اس میں کرزما تھا۔ وہ کرزما لمبے عرصے کے لیے چلا۔ دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب کسی ملک میں اگر کوئی کرزمیٹک پرسنالٹی سیاست میں آ جائے تو سیاست میں نقصان ہوتا ہے، سیاست کا نقصان ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ کرزمیٹک پرسنالٹی، اگر آپ کو کوئی کرزما کسی میں نظر آئے یا مجھے کرزما نظر آئے یا کسی اور کو کرزما نظر آئے کسی میں، تو وہ پھر نہ دائیں کی طرف دیکھتا ہے نہ بائیں کی طرف دیکھتا ہے، وہ یہی کہتا ہے یہ جو کہہ رہا صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کا کرزما ہوتا ہے نا۔ وہ دن رات، صبح شام، پھل سبزی، کھانا پانی، جگ گلاس، چائے پتی، دودھ، وہ کسی کے اوپر آ جائے نا تو آپ کو کہنا پڑے گا جو یہ کہہ رہا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں سیاست میں کرزمیٹک پرسنالٹی یا کرشمہ ساز شخصیت کو نہیں آنا چاہیے۔ پوری دنیا میں یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو آپ نہیں کر سکتے، لوگ اس کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، توجہ رکھتے ہیں، چاہتے ہیں۔ عمران خان کا بھی یہی حال رہا ہے پاکستان میں۔ فرام دی ڈے ون، فرام دی ورڈ گو، عمران خان کی چاہت میں نا شدت رہی، ڈگری رہی، انٹینسٹی رہی۔ بڑی شدت کے ساتھ چاہا جاتا ہے اس کو۔ ایسے نہیں چاہا جاتا کہ جی ایک دن کے لیے آ گیا تو ایک دن کے لیے ہو سکتا ہے کہ میں امروز مجھے پسند آ جائے، دوسرے دن زارا پسند آ جائے، اور تیری باری میں 15 دن بعد آئے۔ لیکن عمران خان کا یہ ہے کہ اگر 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن میں، اگر ہوتے ہیں
تو 24 گھنٹے اس کا اثر رہے گا آپ پہ، اور اگر مہینے کے 30 دن ہیں تو 30 دن اس کا اثر رہے گا، اور اگر سال کے 365 دن ہیں تو 365 دن اس کا اثر رہے گا۔ اب سیاست، میں عمران خان کے سٹارڈم کی، اس کے کرزمیٹک ہونے کی بات کر رہا ہوں جب وہ کرکٹ کھیلا کرتا تھا، یا کرکٹ کھیلنے سے پہلے کی بات ہے۔ تو یہ شائع بہت تھا، شائع تھا، بائی نیچر، بائی ٹیمپرامنٹ شائع تھا، مطلب بات قسطوں میں کرتا ہوتا تھا، زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ لڑکیاں ہوتی تھیں، خواتین ہوتی تھیں، فلم سٹار ہوتی تھیں، وہ اس کی طرف دیکھ کے بات کرتی تھی اس امید میں کہ یہ ہماری بات کا جواب دے گا۔ عمران نہیں دیتا تھا۔ اب دیکھیں کس، میں سٹارڈم کی بات کر رہا ہوں، سٹارڈم کو سٹارڈم کی طرف سے میں بات کر رہا ہوں، میرے جیسا بندہ نہیں جس کو کوئی نہیں جانتا۔ سٹارڈم کی یہ حالت تھی کہ وہ عمران کی طرف دیکھ کے تو وہ کرتے تھے۔ اب سیاست میں آ گئے، مطلب میرا جو ٹیمپرامنٹ ہے، مزاج ہے، میں اپنی طبیعت اپنی مرضی سے گزارنے کا عادی ہوں۔ جس کا یہ مزاج بن جائے کہ اپنی طبیعت کے مطابق، مرضی کے مطابق اس نے کچھ چیزیں کرنی ہیں، تو اس کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے۔ عمران خان سے یہی غلطی ہوئی یا کروائی گئی کہ بھئی تو اپنی مرضی سے زندہ رہنے والا بندہ ہے، اپنی مرضی کے ساتھ تو زندگی گزارنے والا بندہ ہے۔ سیاست میں مرضی نہیں چلتی، سیاست میں آپ کو بالکل ڈفرنٹ، جیسے میں ہوں، میں ایک سیکنڈ کے لیے سیاسی زندگی نہیں گزار سکتا، میرے سامنے جو مرضی آ جائے چیز، میں ہاتھ جوڑ لوں گا خدا کے لیے، میں مرضی کی زندگی نہیں اپنی قربان کر سکتا۔ لیکن عمران خان نے پتہ نہیں کیا ہوا، اس کا جو ایک سٹارڈم تھا سیاست میں آیا۔ سیاست میں شروع میں یہ، اب سٹارڈم، کرزما، کرزمیٹک شخصیت، یہ ایک ایسی چیز آ جاتی ہے جس میں کرزما بھی دم توڑ چکا ہوا تھا، کرشمہ بھی دم توڑ چکا ہوا تھا، جو ایک پسند تھی وہ دم توڑ چکی ہوئی تھی۔ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، آج تک نہیں سمجھ آئی کہ 1996 میں اس نے سٹیپ ان کیا سیاست میں، اس نے اپنی پارٹی بنائی، سٹار تھا خدا کی قسم، ایک جھلک دیکھنے کے لیے بس ایسے لگتا تھا گلی سڑکوں میں شاید اسی کو دیکھنے کے لیے لوگ نکلتے ہیں، حالانکہ لوگ اپنے اپنے کاموں کو نکلے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی دن یہ سڑک سے یا گلی سے یا کسی جگہ سے گزر رہا ہوتا تو لوگ یہی کہتے کہ شاید ہم اسی کو دیکھنے کے لیے، آج اس نے نظر آنا تھا ہمیں، آج شاید ہم اس کے لیے نکلے۔ تو 1996 میں جب اس نے پالیٹکس جوائن کی تو 1997 میں پہلا الیکشن آیا جس میں اس نے حصہ لیا، یہ خود بھی ہار گیا، بری طرح ہارا، اس کے تمام امیدوار جو تحریک انصاف کے تھے وہ سارے ہی ہار گئے۔ اس کے بعد 2002 کا الیکشن آیا، 5 سال بعد، اس میں بھی یہی حال ہوا، ماسوا اس کے کہ عمران خان جیتا، باقی سارے اس کے امیدوار جو تھے وہ سارے ہار گئے۔ اس کے بعد 2008 کے الیکشن کا اس نے کیا بائیکاٹ۔ وہ بائیکاٹ کی آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس نے کیوں کیا بائیکاٹ، جو ایک الیکشن مکمل طور پہ ہار چکا ہوا تھا، 2002 میں صرف اپنی سیٹ یہ حاصل کر سکا، 2008 میں اس نے کیوں بائیکاٹ کیا؟ کوئی بڑی جماعت بائیکاٹ کرے، کوئی وہ جماعت جس کی کوئی سگنیفیکینس ہو، اس کی سمجھ آتی ہے۔ اس وقت تک تو یہ بہت ہی انسگنیفیکینٹ تھا، لیکن 2008 کے بعد 2010 میں جو مہربان ہوتے ہیں نا، جس کی مہربانی حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں ہر ایک کو بے چینی رہتی ہے، وہ پھر عمران خان پہ مہربان ہوئے۔ اب میرے لیے ایک عجیب سی بات تھی کہ 2011 کا جو جلسہ تھا مینار پاکستان کا، فور می، میں نے، جس نے بے نظیر بھٹو کے 10 اپریل 1986 کے جلسے جب وہ لندن سے آئی تھی میں نے کور کیے تھے، وہ میرے لیے بڑی بات تھی کہ مینار پاکستان میں اس طرح کی جمع غفیر تھا وہ، یہ اچانک کیا ہو گیا اس کو، یہ کس طرح سے لوگ سیاست میں بھی اس کو، اس کے بعد اس کی اٹھان ہوئی، اور اٹھان پھر اس کی اس طرح سے رہی 2011 آنورڈ، اب 2023 ہے نا، تو 12-13 سال تو ہو گئے ہیں نا، اٹھان ہے۔